میرے بھائی، خانقاہ میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو کبھی اس کا رنگ ہوتا ہے معرفت الہی کا رنگ، کبھی اس کا رنگ ہوتا ہے خشیت الہی کا رنگ، کبھی اس کا ہوتا ہے محبت الہی کا رنگ۔ کبھی یہ محبت کے روپ میں آئے گا، کبھی خوف کے روپ میں آئے گا، کبھی معرفت کے روپ میں آئے گا، کبھی دعاؤں کے روپ میں آئے گا۔ اور یہ تعلق مع اللہ ہی ہوتا ہے، اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی کہ کسی بزرگ کو کہتے ہیں یہ عارف باللہ ہے، یعنی اس کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہو گئی ہے جو معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اور واقعتاً بندے کو جب معرفت ہوتی ہے تو اس کی حیثیت بدل جائے۔ ہمیں معرفت ہے کس چیز کی؟ بجلی کے تار کے اندر کرنٹ ہے، یہ معرفت ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں ہم اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اگر ہم نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو اور ہم نے کسی کو بجلی تار کا جھٹکا کھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے اور وہ جھٹکا مارے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے جان ہی لے گا۔ تو جو معرفت حاصل ہے اس بجلی کی، اس وجہ سے ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے وہ معرفت۔ یہی معرفت جب اللہ کے حاصل ہو جائے کہ بندہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا، میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، میں اگر مصیبت میں ہوں میرا اللہ پھر بھی میرے ساتھ ہے، میں اگر رحمتوں اور نعمتوں میں ہوں میرا اللہ پھر بھی میرے ساتھ ہے، میں اگر بہت خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں شکر گزار ہوں۔ کہ سرکش بن گیا خوشیوں میں، انسان آرام دہ زندگی میں سرکش بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آرام دہ زندگی میں یہ شکر گزار ہے کہ سرکش ہے، اور اگر مصیبت والی زندگی ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، صبر کر رہا ہے کہ جزا فضا کر رہا ہے۔ اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں، میں شکر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمت چھینی نہیں۔ آپ نے مجھ پر پریشانی ڈالی تاکہ میں صبر کر سکوں، مگر میں صبر بھی نہیں کر سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ بندے کی حالت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر کے پھر اللہ ہی کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد دل میں نہیں۔ اللہ کی یاد لذتوں والی چیز ہے۔ گانے والوں کو ساری رات گاتے ہوئے مزہ آتا ہے، نیند اور تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ بندے کو اللہ کی یاد کرتے ہوئے وہ لذت کیوں نہیں آتی ہے؟ یہی ہمیں مل جائے۔ بندہ کبھی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ، ایک ماں عرصے طویل کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، گلے لگاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ یہ رونا جو ہے یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے سر رکھ کر کے ہمارے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم تو اپنے اللہ کے سامنے، اس اللہ کے سامنے جس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں، جس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، وہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ؟ کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے، علی نفسہ ہی، اپنی ذات پر، الرحمہ، ان بندوں پر رحم کرنا۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے الرحمہ، رحم کرنا اپنے بندوں پر۔ وہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ وہ اللہ کے جو اپنے گنہگار بندوں کو بھی مخاطب بناتا ہے تو کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے طرح طرح کی گناہ کیے ہیں۔ تو گنہگاروں کو تو کہنا چاہیے نا اے گنہگارو، اے نافرمانو، مگر کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو ارشاد فرمایا، ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ تمہارے ماں باپ تمہاری غلطیاں اتنے برداشت نہیں کریں گے جتنا اللہ تمہاری غلطیاں برداشت کرتے ہیں۔ تم کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہو، اللہ کو تو طاقت ہے تمہارے آنکھوں کی لائٹ چھین سکتا ہے مگر نہیں چھینتے۔ تم کتنی مرتبہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہو، اللہ کو تو طاقت ہے تمہاری زبان کی بولنے کی طاقت چھین سکتا ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ دنیا میں ہی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بول نہیں پاتے، پہلے ٹھیک بولتے تھے اب زبان بھی بیٹھ گئی۔ میں ایک ایسے بھائی کو جانتا ہوں کہ جو 30-40 سال کا جوان ہے اور بہت طاقتور ہے، مگر چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زبان بیٹھ گئی، اب وہ بول ہی نہیں پاتا، قوت ہی نہیں بولنے کی، چھن گئی۔ ایسے بھائی کو بھی میں جانتا ہوں، میں نے اس کو دیکھا کہ 22 سال کی عمر میں آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ تو ہم اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کو طاقت ہے ہماری آنکھوں کی لائٹ چھین سکتے ہیں مگر پھر بھی نہیں آج تک چھینی۔ ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم نے سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ، بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں مرتبہ اپنی اس آنکھ کا غلط استعمال کیا ہوگا۔ ہم نے ہزاروں مرتبہ اپنی ان کانوں کا غلط استعمال کیا ہوگا،
ہم نے ہزاروں مرتبہ اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہوگا، ہم نے ہزاروں مرتبہ اپنی دل کو برے خیالات سے آلودہ کر دیا ہوگا، مگر اس کے باوجود اللہ جل شانہ نہ ہمارا ہارٹ اٹیک کرتے ہیں، نہ ہمارا برین ہیمریج کرتے ہیں، نہ ہماری آنکھوں کی لائٹ چھینتے ہیں، نہ ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت چھینتے ہیں، نہ ہم کو فالج گراتے ہیں۔ کہ یہی ہے کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے اپنی ذات پر رحم کرنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے بندوں کو کیا کر رہے ہیں پھر بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اسی غرض کے لیے خانقاہ ہوتی ہے، اسی غرض کے لیے بیعت ہوتی ہے، اسی غرض کے لیے، اور اس بیعت سے فائدہ تبھی جب انسان اعمال کی پابندی کرے، معمولات کو پختہ پابندی کے ساتھ کرے اور دھیان کے ساتھ کرے۔ ذکر کرنا ایک مرحلہ ہے، اور ذکر کو بعد میں دھیان کے ساتھ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ شیطان پوری کوششیں کرتا ہے اس کو پورے ذکر میں خیال ہی نہیں آنے دوں گا، کبھی ایک خیال مسلط کرتا ہے، کبھی دوسرا خیال مسلط کرتا ہے، کبھی تیسرا خیال مسلط کرتا ہے، تاکہ اس بندے کے دل میں خیال آئے اس ذکر کا فائدہ ہی کیا ہے جس ذکر میں اللہ کی طرف متوجہ تھا ہی نہیں۔ ایک وہ بندہ جو اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنا سامان بیچتا ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اس کا دل اس وقت بھی ذکر اللہ میں مشغول ہے، اور ایک وہ بندہ جو نماز میں ہے، سجدے میں ہے، اور خیال اس کو کہیں اور ہے، وہ بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا یا یہ جو نماز میں سجدے میں ہے مگر خیال کہیں اور ہے اس کا؟ قلب اللہ کا ذاکر بن جائے، دماغ میں ہر وقت اللہ کے نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا استحضار قائم ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے اکابرین یہ وظیفے مقرر کرتے تھے، اور کتنے تبلیغ کے حضرت جی تھے حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ تعالی، جو والد تھے حضرت مولانا زبیر صاحب کے، اور وہ مرید تھے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کے۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ 70,000 ذکر کرتے تھے وہاں ہمایوں کے مقبرے میں جا کر کے، یعنی نظام الدین میں تو تبلیغ کے کام چلتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب وہاں سے نکل کر کے ہمایوں کے مقبرے میں ایک پرانی ویران سی مسجد میں جا کر کے اپنا ذکر و اذکار کرتے تھے، 7 گھنٹے میں اپنے معمولات پورے کرتے تھے، ان میں 70,000 مرتبہ ذکر اللہ بھی ہوتا تھا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا کسی بھائی کتنا ذکر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 90,000۔ کہنے لگا ہاں ہم نے اب تو ہم سے ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو 1.5 لاکھ ذکر کیا کرتے تھے۔ کابرین کا معمول ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ صبح کو تہجد کی نماز میں مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور 11 بجے مسجد سے باہر نکلتے تھے، یہ پورا وقت ان کا معمولات میں گزرتا تھا 10 پارے قرآن کریم کی تلاوت، الحزب الاعظم کا پورا ورد کرنا، اور اس کے بعد پھر 12 تسبیح کے ساتھ پھر اس میں ذات کا ذکر 20,000 تھا یا 30,000 تھا یا 40,000 اس میں ذات کا ذکر تھا۔ میرے بھائی، ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے اعتکاف کے زمانے میں جو کیفیت اللہ نے ہم کو عطا کی تھی اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی خانقاہ ہو اس میں شرکت کریں گے، اس میں طلب کے ساتھ بیٹھیں گے، دھیان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو نعمت یہاں سے مل جائے اس کی حفاظت کریں گے۔ کہ انسان ذکر و اذکار کر کے، تلاوت کر کے، دعاؤں میں شرکت کر کے، اعتکاف میں بیٹھ کر، اعتکاف کے معمولات میں شریک ہو کر جو کیفیت پیدا کرتا ہے، جب باہر نکلتا ہے ایک مرتبہ آنکھ غلط استعمال ہو گئی، ایک لقمہ غلط منہ میں چلا گیا، ہو سکتا ہے وہ ساری کیفیت برباد ہو جائے گی۔ یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر باہر کے معاشرے میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول میں پہنچ جاتے ہیں، ذرا سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے سارا سرمایہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کا شوگر کی بیماری ہو گئی، انسولین کے انجیکشن کیے گئے اور ٹیبلیٹیں کھائی گئی، شوگر ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد جا کر کے اس نے باہر جا کر کے وہ چیزیں بہت زیادہ کھائی جن میں شوگر لیول بہت زیادہ ہوتی ہے، کھجوریں کھائی، کیلے کھائے اور لٹن چائے پی، اس کا پھر شوگر پھر واپس آ گیا وہیں۔ تو علاج بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ معمولات کی پابندی کریں جو معمولات بتائے گئے ہیں، اور ان معمولات میں پھر اپنے حالات بھی بتانے ہوتے ہیں کہ اس وقت میری حالت یہ ہے، نمازوں میں لذت آ رہی ہے یا نہیں، یا نمازوں میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، آنکھ کنٹرول میں ہے یا نہیں، دل میں برے خیالات آ رہے ہیں یا اچھے خیالات آ رہے ہیں۔ تربیت الصالح حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ متعلقین کیسے اپنے حالات پیش کرتے تھے اور حضرت ان کے کیسے تربیت کرتے تو کیسے جوابات دیتے تھے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں حضرت مولانا حکیم محمد اختر نور اللہ مرکزہ،
جن کے پوری دنیا میں ان کے متعلقین تھے، ان کے مکتوبات چھپے ہیں جس میں سوالات اور جوابات ہیں، متعلقین اپنے حالات پیش کرتے ہیں اور حضرت ان کے جوابات دیتے ہیں، اس میں اپنی ساری خرابیاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت میرے دل میں یہ برے خیالات ہیں، میری زبان کنٹرول میں نہیں ہے، میرے مزاج میں غصہ ہے، میں لڑتا زیادہ ہوں، میری آنکھ غلط اٹھتی ہے، میں عورتوں کو دیکھنے کو میرا جی چاہتا ہے، ساری اپنی خرابیاں بیان کرتے تھے اور حضرت ان کے جوابات دیتے تھے۔ تربیت کے معنی ہی یہی ہیں، تزکیے کے معنی ہی یہی ہیں۔ حدیث میں نے سنائی، طبرانی میں حدیث ہے، میں نے براہ طبرانی میں حدیث نہیں پڑھی، ایک رسالے میں حوالہ دیکھا تھا، اس کے الفاظ مبارک اس طرح سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تم جہاں رہو، جہاں بھی تم ہو، تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت تمہیں پیدا ہوگی تمہیں تزکیہ مل گیا۔ قرآن کریم میں جس کو تزکیہ کہا گیا، حدیث میں جس کو احسان کہا گیا، اسی کو آج تصوف کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تصوف بدعت ہے، بہرحال ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن تصوف وہی چیز ہے جو احسان ہے، تصوف وہی چیز ہے کہ جو تزکیہ ہے، تصوف وہی چیز ہے جو بیعت ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیعت کچھ نہیں ہے، قرآن کریم میں تو بیعت کا بیان موجود ہے۔ اے نبی، آپ کے پاس عورتیں آئیں گی بیعت کرنے کے لیے، بیعت کا لفظ وہاں موجود ہے۔ ان الذین یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور شاید 2 مہینے انہیں کل گزارے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا؟ اس کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ بعد میں آپ نے ان کو شرط لگائی کہ نماز کی پابندی کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اس شرط کے ساتھ میں تم کو بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے بیعت عقبہ میں، اور بیعت عقبہ کے واقعہ ہوا ہے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بایعونی، تم بیعت کرو اس بات پر، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، تو بیعت کا تو مضبوط۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کرنا بدعت ہے، ان کا راستہ الگ ہے۔ بیعت حق ہے، قرآن میں بیعت موجود ہے، بیعت اسلام بھی ہے، بیعت جہاد بھی ہے، بیعت ارشاد بھی ہے، بیعت تزکیہ بھی ہے۔ بیعت ایک قسم کی بیعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیعت ہوتی تھی نبی کی ذات اقدس پر، صحابہ کے بیعتیں کی ہیں، خلافت کی بیعت، بیعت ارشاد، تو بیعت ارشاد وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیعت ارشاد ہی کی تھی، وہی بیعت کا سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے اکابرین کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ جب ہم میں سے کوئی کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے تو وہ بزرگ کسی اور سے بیعت ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث چلی اور چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے، پورا سلسلہ قائم ہے، اس پہ کہیں بیچ میں انقطاع نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم جب یہ کہتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی، ہم کہتے ہیں ہم نے حدیث فلاں سے پڑھی، اس نے فلانے سے پڑھی، اس نے فلانے سے پڑھی، ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ تک، پھر شاہ ولی اللہ سے وہ سند پہنچاتے ہیں امام بخاری تک، اور امام بخاری سے پھر پہنچی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے بیعت کا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کی صدیق اکبر نے۔ صدیق اکبر جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو کہ صدیق اکبر امام مسلمین ہیں، وہ امام دنیا بھی ہیں، امام دین بھی ہیں، امام روحانیت بھی ہیں، امام جسمانیت بھی ہیں۔ ان سے بیعت ہوئی عمر بن خطاب کی، عمر بن خطاب سے بیعت کی عثمان غنی نے، عثمان غنی سے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی حضرت حسن بصری نے، اور حضرت حسن بصری سے بیعت کا سلسلہ پھر آگے چلا اور آگے چل کر کے پھر ہم تک پہنچا۔ پھر آگے اس کے سلسلے بنے، سلسلے چشتیہ، سلسلے قادریہ، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے سہروردیہ، یہ 4 سلسلے تو یہاں بر صغیر میں ہیں، اس کے علاوہ باقی دنیا میں اور بھی سلسلے قائم ہیں اور موجود ہیں۔ جیسے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا الگ سلسلہ تھا، سلسلہ اویسیہ۔ یہ بیعت اور بیعت سے فائدہ اٹھانا اتنا اہم معاملہ ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حنفی تھے، وہ شافعی نہیں تھے، لیکن جس بزرگ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی وہ شافعی تھے۔ اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسی روحانی ترقی مجھے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے، شاید وجہ یہ ہے کہ میرے اور میرے پیر کا مسلک ایک نہیں، مسلک کا فرق ہے، شاید مسلک کے فرق کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنے پیر کے مسلک کو اختیار کرتا ہوں۔ حنفیت چھوڑ دی اور شافعی بن گئے۔ وہ اپنی روحانی تربیت کے غرض سے بنے تھے۔ جیسے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ تھے، ان کی خدمت میں ایک بزرگ پہنچے ہیں جو بیعت ہوئے ان سے، حضرت مولانا صادق الیقین
مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہیں وقت گزارا. کافی دنوں بعد حاجی صاحب نے فرمایا مولوی صادق الیقین ہم نے بھی پوری کوشش کی, تم نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی, مگر جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو تم ایک کام کرو, تو مولانا رشید گنگوہی کے پاس جاؤ. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجی امداد اللہ کے مرید ہیں. چنانچہ حضرت مولانا صادق الیقین مکہ مکرمہ سے نکلے اور پہنچے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہ حضرت مجھے آپ کے پیر نے بھیجا اور آپ کے پاس بھیجا. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا آپ دو کام کریں گے, نمبر ایک آپ حدیث نہیں پڑھائیں گے, نمبر دو آپ کسی حکیم کسی بیمار کا علاج نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر اعمال شروع کر دیے. چند دن گزر گئے, مولانا صادق الیقین رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالت ٹھیک ہو گئی اور بالکل فٹ. اس کے بعد پھر جب وہ واپس مکہ مکرمہ گئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اتنے خوش ہو گئے کیا چیز بن کر کے آ گئے. اب سوال یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بن پائے تو حضرت گنگوہی کے ہاں کیسے بن گئے؟ تو جواب اس کا کہ وہاں وہ دو کام کرتے تھے, ایک حدیث پڑھانے کا کام اور ایک بیماروں کو نسخے لکھنے کا کام. تو وہ جو اعمال کرتے تھے ذہن ان دو کاموں کی طرف اٹکا رہتا تھا, اس وجہ سے ان اعمال کا اثر نہیں ہو رہا تھا. اور حاجی امداد اللہ ان دونوں کاموں کو روک نہیں سکتے تھے. کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ حدیث پڑھانا تو دین کا کام ہے, اس کو کیسے روک دیتے وہ؟ اور بیماروں کا علاج کرنا تو خدمت خلق, اس کو کیسے روک دیتے؟ اب جب وہ وہاں سے آئے ہیں گنگو میں حضرت مولانا رشید گنگوہی نے فرمایا تمہیں حدیث پڑھانے کی اجازت نہیں, حدیث تو ہم خود پڑھا رہے ہیں. اس لیے ان کو حق تھا ان کو روک دینے کا, کیونکہ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں خود, تو اب تم حدیث نہیں پڑھاؤ گے. اور رہا تم بیماروں کا علاج کرتے ہو, اس کی بھی تمہیں ضرورت نہیں, ہم خود حکیم بھی ہیں. تو یہ خود حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے, اس لیے وہ دونوں کام چھوڑا دیے. اب جب دونوں کام چھوڑا دیے, چھوڑانے کے بعد پھر جب معاملات شروع کر دیے تو چند دنوں میں ان کی روحانیت عروج پر آ گئی. اس کے بعد معمولات کے نتیجے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ روحانی تربیت کی غرض سے حنفیہ چھوڑ کر شافعی بنے تھے, جب یہاں کشمیر تشریف لائے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ شافعی بنیں, اسی لیے وہ رفع دین کرتے تھے, کہیں چھپ کر کے کرتے تھے. اور جہاں جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کو کہتے گئے, مسلمان ہوتے گئے اور حنفی بنتے گئے. بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ کشمیر کے سارے حنفی شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے, یعنی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے. تو شاہ ہمدان شافعی بنے تھے صرف اپنی روحانی تربیت کی غرض سے, ورنہ یہ نہیں تھا کہ حنفیت میں ان کو کوئی نقص نظر آ گیا تو وہ شافعی بن گئے. تو میرے بھائی, خانقاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے. جس نے بیعت کا تعلق قائم کیا ہو, جو معمولات بتائے گئے ہوں ان معمولات کو بہت پابندی سے کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اپنے حالات بھی سنانے چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں, خرابیاں دور ہو رہی ہیں یا نہیں. اپنی ساری خرابیاں, بعض دفعہ انسان اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے, وہ خواب تو سنانے میں بڑا شوق آتا ہے, لیکن اپنی کمیاں نہیں بتاتے. تو اپنی کمیاں بھی بتانی چاہیے, اپنی خامیاں بھی بتانی چاہیے.